ہاں جی، کیا سٹوری ہے. میں ہوں حمزہ فردوس اور یہ ہے میرا پوڈ کاسٹ نمبر 1. اچھا جی، تو آپ نے پوڈ کاسٹ کے ٹائٹل یا کیپشن یا تھمب نیل میں تو دیکھ لیا ہوگا کہ یہ پوڈ کاسٹ کس بات پہ ہے. #say no to war. But why am I saying this? مجھے کیا ضرورت ہے اس بات پہ بات کرنے کی؟ نہ تو میں ایکٹیوسٹ، نہ تو میں اینالسٹ، نہ میری کسی کنٹری کے ساتھ ایفیلیشن، نہ مطلب وائی. بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، اور بحیثیت مسلمان تو اور زیادہ. وہ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے ہم سے سوال ہوگا بھائی کہ تو نے نماز پڑھی، تو نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، تو نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، اسی طریقے سے ہمارے مذہب میں حقوق العباد کا بہت امپورٹنس ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو دی گئی ہے. مطلب اللہ نے تو یہ تک کہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دیتا ہوں لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا. تو اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی سب سے محبوب، سب سے اچھی کریشن، یہ سب سے وہ ہوتی ہے نا لونگ کریشن جسے اللہ نے خود بنایا، وہ ہے انسان. تو جب دوسری جگہ ایک انسان سفر کر رہا ہوگا تو آپ کیوں بات نہیں کریں گے؟ کیا اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ کا کسی عہدے پہ ہونا بہت ضرورت ہے؟ نہیں. مطلب آج کل کے دور میں یو ہیو ٹویٹر، یو ہیو فیس بک، پوڈ کاسٹ، ویڈیو، یوٹیوب، ایوری تھنگ، بٹ اسٹل وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ امپورٹنٹ ایشوز اینڈ ایشوز وچ آر سو امپورٹنٹ فار اس. مطلب وہ ہمیں ٹھیک ہے ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کرتے نا، ڈائریکٹلی کیونکہ آپ کے اوپر نہیں گر رہے بم، آپ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی وی آر. جب ہمارے اوپر ہی کوئی ایسج کہ وہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس بات پہ بات کرنے کی؟ مجھے لگتا ہے تبھی تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے بات کرنے کے لیے. اسی وجہ سے حقوق العباد کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے، اسی وجہ سے تو اس کا سکور اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے دل میں کمپیشن پیدا ہو سکتا ہے اگلے کے لیے اور یا نہیں. کچھ کرنا یا نہ کرنا تو ایک بہت دور کی بات ہے، لیکن کسی کے لیے اچھا سوچنا ہی، کسی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا، میرے خیال سے آج کل کے دور میں یہی، اس سے بڑی بھی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، اس بات پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پوڈ کاسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے. اچھا، بات اگر آج کل جو ہو رہا ہے ایران یا US کی، جس سے یہ ویڈیو کا ٹاپک ریلیونٹ ہے، تو نسبتاً آج جو ہو رہا ہے یا آگے جو ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. جو پیچھے ہوا ہے، کیونکہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، یہ بہت امپورٹنٹ کوٹ ہے اور بہت ہی فیمس کوٹ ہے اور یہ صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے. 2001 میں جب افغانستان میں امریکہ نے انویڈ کیا، ایک ریزن، ایک وجہ، ایک مدعا بنا، وہ کیا تھا؟ 9/11. ادھر بھی لوگ مرے، 3,000-3,500 ہزار لوگ، فیملی سفر کی، وہ صبح گئے تھے کام کے لیے، اس کے بعد نہیں لوٹے. اور جس طریقے سے سو obviously نہیں ہونا چاہیے تھا. with such a heavy machinery، ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ، وٹ ایور یو نیم اٹ، امریکہ کے پاس ہے، لیکن آج بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ. اور آج کل نیوز اب سنتے ہیں کہ اور جو بھی کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وہاں سے نکل جائیں گے یا ہم لوگ اپنی آرمی بلا لیں گے یا وہ جو بھی وٹ ایور. آج تک وہ اب نہیں ہو سکا. اتنے سال بیت گئے، اتنے سال گزر گئے، اکانومی کہاں سے کہاں پر چلی گئی، لوگ ڈیوسٹیشن، فیملیز تباہ ہو گئی. اور ہم لوگ تو بحیثیت پاکستانی بہت افیکٹو ہوئے ہیں. وہ اس وجہ سے افیکٹو ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے پاکستان آ گئے اور بہت سارا ٹیررزم بھی آیا جس کی وجہ سے کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے بام بلاسٹ. مطلب یہ ٹائم تھا کہ باہر نکلنے والا ایک وہ تھا کہ آپ اس پہ شور نہیں ہوتے تھے کہ مارکیٹ تک جائیں گے تو وہاں پہ بلاسٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب نہیں ہے، لیکن ہم لوگ افیکٹ ہوئے. ہماری اکانومیوں سے کتنی زیادہ سفر ہوئی کہ آج بھی ہم لوگوں کو IMF کے قرضہ یا وہاں سے قسط نہ ملے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے ڈائریکٹ کانسیکوینسز، obviously ہم نے ان کو بیسز دیں جس کا یہ گیو اور ٹیک. پھر اس کے بعد عراق میں 2003 19 مارچ
کو امریکہ نے ود اٹس allies US اور UK اینڈ باقی کنٹریوں کے ساتھ انویڈ کیا اس بات پہ کہ وہاں پہ اٹامک بامز ہیں اور صدام چلا دے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف. لوگ مرے. ہم نے تو پہلے نہیں سنا تھا کہ عراق کے برے حالات ہیں, وہاں پہ تیل بھی ہے, ایوری تھنگ از پراسپرس, ان کی کرنسی بہت اچھی تھی, لیکن اب کیا حالات ہیں یہ سب کے سامنے ہے. لیکن what is more alarming is something else, which is کہ 2016 میں ٹونی بلیئر نے سب کے سامنے آ کے کہا کہ he is sorry and he regrets کہ انٹیلیجنس کا فیلئر تھا عراق میں اور ان کے پاس نہیں تھا کچھ, لیکن he is not sorry for the fact کہ صدام برا بندہ تھا اور اگر وہ 2011 میں عرب اسپرنگ کے ٹائم پہ ہوتا تو اس کو لیڈ کرتا اور دنیا بہت خراب ہو جاتی, اور آج اس کے بغیر اور قذافی کے بغیر دنیا بہت سیف ہے. کیا واقعی سیف ہے؟ تو آج بھی 2020 شروع ہو گیا ہے, نیا ڈیکیڈ ہے, اینڈ اس میں بھی جنوری کے مہینے میں 3 جنوری سے ایک وہ ڈیوسٹیشن اور ایک ایپیڈیمک ایک نیا شروع ہو گیا. تو دنیا کیسے سیف ہے, اس بات کی تو کوئی سینس نہیں ہے. اور اگر یہ لوگ آپ پہ جو کہ جیسے فار ایگزامپل اور لوگوں پہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے یہ بھی ایک طریقے کے ہیں الیکٹڈ ڈکٹیٹرز, تو اگر یہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ تو I don't know, we have to think that کہ ہم کہ ہمارے فیوچر یا ہمارے آگے کی نسلیں کن لوگوں کے ہاتھوں میں. پھر اس کے بعد سیریا, تو 2001 سے پہلے کا عرب یا مڈل ایسٹ بہت ڈفرینٹ تھا آج کے مقابلے میں, اور جتنی تیزی سے چیزیں جا رہی ہیں, اگر آپ میپ میں اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی فورسز مڈل ایسٹ میں کتنی بیسز ہیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ آج جو ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا پیچھے کا کانٹیکسٹ تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کہ پہلی جنگوں سے کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو اب کی جنگوں سے کیا ٹھیک ہو جانا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ. ہاں زیادہ ویپن بک رہا ہے, زیادہ اکانومی مطلب اس سے چل رہی, وہ ایک الگ بات ہے. تیل پہلے کسی کنٹرول میں تھا, اب اور کسی کنٹرول میں, تو obviously things are different that way. لیکن ایران از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری, کیونکہ ان کی 5.5 لاکھ اپنی فوج ہے, 3-1 لاکھ ان کی اپنی ریزرو فوج ہے, باقی ان کا ٹیکنالوجی تھوڑی بہت ان کے پاس ہے. اور یہ وہ کنٹری ہے جس پہ سالوں سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں, اور وہ پھر اپنے آپ کو انہوں نے اتنا بنا لیا ہے کہ وہ لوگ فائٹ کر سکتے ہیں. لیکن what is more alarming is کہ ان کی ایک اپنی ان کی بیسیکلی ملیشیاز ہیں سارے مڈل ایسٹ میں یا باقی اور جگہوں پہ بھی. تو اگر یہ ٹریگر کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ بھی ٹریگر کرے گا, تو اسی کے ساتھ ساتھ باقی جو کنٹریز ہیں جو کہ شاید ڈائریکٹلی انوالو نہ بھی ہوں, وہ بھی اس کے ساتھ سفر کریں گے. تو اس سارے کے سارے ماجرے میں کون سفر کرے گا؟ لوگ سفر کریں گے, ہیومینٹی سفر کرے گی نا. مطلب ٹھیک ہے, میں اگر ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہوتا تو انڈائریکٹلی تو افیکٹ ہوتا ہوں, کیونکہ وہ بھی ہیومنز ہیں, مطلب وہ بھی انسان ہے. یہ کون سی بات ہے کہ یار میرے اوپر نہیں آئی تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. اور آج کل کے دور میں مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے, کچھ میں نے کامنٹس دیکھے کہ یار اچھا کچھ میمز بن رہی ہیں جی, World War 3 پہ میمز بن رہی, مطلب مذاق بن گیا ہے. کوئی جی پارٹی بن رہا ہے عراق, جی ایران میں شیعہ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں جی, وہ ہم لوگ سعودیہ کے ساتھ ہیں, ہم لوگ امریکہ کے ساتھ ہیں. مطلب کسی کنٹری یا کسی ریلیجن یا کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہونے سے کے باوجود کیا ہم کب تک ان فرقوں میں ہم لوگ بٹے رہیں گے, اور اسی طریقے سے جنگیں ہوتی رہیں گی, اور ہم جب تک ہم لوگ افیکٹ نہیں ہوں گے تو اس ٹائم تک ہم لوگ بات نہیں کریں گے. تو میری بات کرنے کا مقصد یہی تھا, اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے. اینڈ سو آئی میڈ دس #SayNoToWar. تو میں چاہوں گا کہ الرج یو آل کہ آپ
مطلب آپ سے تھوڑا سا بھی اگر ہو سکتا ہے کہ ایون آن یہ انسٹاگرام ان یہ ٹویٹر فیس بک ویڈیو یوٹیوب اینی تھنگ پلیز ٹرائی ٹو کنڈیم اٹ. کیونکہ اگر آج ہم نے کنڈیم نہیں کیا تو ہم سے کل سوال ہوگا اس بات پہ کہ وہاں پہ دنیا جل رہی تھی اور آپ یہاں پہ مزے کر رہے تھے. تھینک یو.